اور حسد کبائر میں سے ہے۔ آسمانوں پہ سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ شیطان ملعون نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور گناہ کا مرتکب ہوا۔ تو حسد کی وجہ سے آسمان پر پہلا گناہ ہوا، اور حسد کی وجہ سے ہی زمین پر سب سے پہلا گناہ ہوا کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی اور دوسرے کی نہیں تھی، اس کو حسد ہوا اور اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا گناہ۔ تو آسمان پہ پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے، اور زمین پہ پہلا گناہ بھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی وَلَا تُحَاسَدُوا، تم حسد نہ کرو۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے ذرا، غور کرنے کی بات ہے۔ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ حسد آتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو اپنے دل میں حسد محسوس کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور حسد یہ دو چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے، حسد اس طرح انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو حسد کرنے سے اپنی نیکیاں گئی، کتنا نقصان ہے یہ۔ اور حسد کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ دوسرے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے۔ لوگوں کو مال سے حسد ہوتا ہے، حسن و جمال سے حسد ہوتا ہے، فضل و کمال سے حسد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے دوسرے کے پاس جس کی وجہ سے ان کو حسد ہوتا ہے۔ تو گویا حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کو تقدیر پہ شکوہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اور اللہ کی تقدیر پہ جو راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب لوح و قلم کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ، تو قلم نے لکھا لا الہ الا انا محمد رسولی، یعنی اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ پھر آگے قلم نے لکھا من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ تو ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں، اللہ نے جس کو جو عطا کیا وہی بہتر اور اچھا ہے۔ دل میں حسد نہ پیدا ہونے دیں، اس لیے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ تو الحسد و اعتراض علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ اور عجیب بات دیکھو کہ حسد کا انجام کیا، للہ در الحسد ما عاد لہ بدا لصاحبہ فقتلہ، کہ حسد جس بندے سے شروع ہوتا ہے اسی بندے کو قتل کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے نا، جس کو اللہ نے نعمت دی وہ تو مزے کی نیند سو رہا ہوتا ہے، تو حسد والا جاگ رہا ہوتا ہے نا، یہ تو کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے نا، اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا بحسدنا
نطعم الحم لحومنا، حسد کی وجہ سے ہم اپنے غم کو اپنا گوشت کھلاتے ہیں. بحسدنا نطعم الحم لحومنا، حسد کی وجہ سے ہم اپنے غم کو اپنا گوشت کھلاتے ہیں. وَنَسْقِي الْفَمَّ دِمَاؤُنَا، اور اپنے منہ کو اپنا خون پلاتے ہیں. وَنُوَزِّعُ نَوْمَ جُفُونِنَا عَلَى الْآخَرِينَ، اور ہم اپنی پلکوں کی نیند کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں. تو حسد کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے حسد کی نگاہ سے کبھی کسی کو نہ دیکھیں. فلا تراقب بعین الحسرت او الفضول ما عند الاخرین فانه یورث الحسد. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک تو ہے کہ انسان دعا کرے. کون سی دعا؟ حسد کی ریمیڈی، جس کو کہتے ہیں نا ریمیڈی، کہ بھئی اس دوا کے استعمال سے جڑ سے بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو حسد کی ریمیڈی حدیث مبارکہ میں ایک دعا ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بعہد من خلقک، اے اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمائی، فمن کا وہ آپ کی طرف سے ہیں، وحدک تو ایک ہے، فلک الحمد اللہ تیری تعریف بیان کرتا ہوں. جس بندے نے دوسرے پر نعمتیں پانے کے بعد، دیکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا، اللہ اس کو علم حسد کے جراثیم سے محفوظ فرما لیتے ہیں. حدیث پاک کی دعا ہے نا. جیسے آج ویکسین ہوتی ہے نا کہ ویکسین لگا لو ٹی بی ختم، ویکسین لگا لو ہیپیٹائٹس نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. ہاں، یہ حسد کی ویکسین ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، کہ جب کسی کے پاس جمال دیکھو، کمال دیکھو، مال دیکھو، کوئی بھی نعمت دیکھو، حسد نہ کرو. یہ دعا پڑھ لو، اس دعا کی برکت سے اللہ حسد کے جراثیم کو اندر پیدا ہونے سے محفوظ فرما لیں گے. اور بعض احادیث میں یہ دعا کہ جب انسان اپنے اندر حسد محسوس کرے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. شیطان بھی حسد پیدا کرتا ہے اور نفس بھی حسد پیدا کرتا ہے. تو دعا مانگے تو اللہ تعالی حسد سے بچائیں گے. ہمارے مشائخ نے اس کو بڑا آسان بنا دیا. حسد کا علاج بڑا آسان. کیا؟ کہ جس سے حسد محسوس ہو انسان اسی کے لیے دعا مانگنا شروع کر دے. 40 دن نہیں گزر سکتے. ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ 3 دن نہیں گزرتے. بڑے لوگ آتے ہیں، بڑا حسد ہوتا ہے جی فلاں سے. اچھا بھئی 3 دن اس بندے کے لیے دعا مانگو. دعا کا لفظ نہیں نکلتا. جس کے بارے میں دل میں اتنا کینہ، اتنا حسد، اتنا بغض، اتنا دل بند، اس کے لیے دعا کہاں سے نکلے؟ اور اگر اس کو مجبور کریں کہ نہیں دعا کرو، بس دعا نکلنے لگتی ہے اور شیطان بدبخت کی شیطانیت ختم ہو جاتی ہے. 3 دن سے پہلے اللہ اس بندے کے بارے میں دل کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں. یہ مجرب نسخہ ہے، استعمال کر کے دیکھیں. کوئی بھی بتایا آپ کو تو آپ اس کو یہ نسخہ تجویز کر سکتے ہیں کہ بھئی جس سے حسد محسوس ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرو. 3 دن سے پہلے اللہ حسد کی بیماری کو شفا عطا فرما دے.